لاہور ہائی کورٹ نے ایک آرڈر دیا ہے ٹو میک شیور دیٹ سوشل میڈیا پہ جو اکیوزڈ ہیں ان کے انٹرویوز ایسے پوسٹ نہ کیے جائیں. اینڈ اٹس ٹرو بیکاز میں کافی اٹس ویری کمینڈیبل کہ جی یہ جو جسٹس ضیاء علی باجوہ جسٹس علی ضیاء باجوہ نے کہ جو انہوں نے آرڈر پاس کیا اٹس ایکچولی اے گڈ انیشیٹو. یہ جو ایڈوکیٹ میاں علی حیدر صاحب ان کا تھا. اینڈ مزے کی بات یہ کہ میں خود جب میں نے تھوڑی انویسٹیگیشن کی تو میں نے کافی دیکھا سوشل میڈیا پہ اگر کوئی بھی ملزم ہوتا ہے جس کے خلاف کوئی لیٹ سے ایک نیوز آتی ہے کہ جی انہوں نے کوئی بھی ایکشن ہو, چاہے وہ خدا نخواستہ لائک کوئی مرڈر کیس ہو یا کوئی ایک چوری کا کیس ہو یا کسی کا بھی ایک نیوز اگر پھیل جائے تو اس سے لوگ یوٹیوب پہ ڈالر کمانے کے چکر میں ایسے ایسے طریقے سے اس نیوز کو بڑھا چڑھا کے لوگوں کا انٹرویو انہی لوگوں کا بار بار انٹرویو کر کے اس کو پوسٹ کرتے ہیں ٹرائی جسٹ ٹو میک منی. So I think this was a really good initiative in my perspective. ہاں جی, اس میں جسٹس علی ضیاء باجوہ اور ہائی کورٹ میں انہوں نے کافی اور باتیں بھی کی. ایک تو ڈیفینیٹلی اس کا مدعا پورا تو یہی تھا کہ جی آپ ملزمان جو ہیں ان کے انٹرویو نہیں کر سکتے, ان کا 2015 کوڈ آف کانڈکٹ کی بھی خلاف ورزی ہے. اس کے علاوہ آپ اس کو کنفیشن کے طور پہ بھی یوز کر سکتے ہیں جو کہ بہت غلط ہے. اور یہ اس چیز کو ڈسکریج کرنا چاہتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ کسی بھی کورٹ کے باہر کوئی بھی ملزم ہو جو اپنی پیشی کے لیے گیا ہے, بیل پہ ہو کیوں نہ ہو وہ, لیکن وہ ہے تو ملزم, تو اس کے اوپر آپ اس کا انٹرویو نہیں کر سکتے. اس میں انہوں نے جو بات کی اصل میں وہ زیادہ مزے کی تھی. وہ یہ تھی کہ منہ میں اگر مائک ڈال دی کسی کے اور کہیں جی کہ جواب دیں آپ, تو اگلا جو ہے وہ مجبور نہیں ہے جواب دینے کے لیے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جیسے آپ کو بات کرنے کی آزادی ہے ویسے کسی کو خاموش رہنے کی بھی آزادی ہے, اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے. لیکن میں اس کے اندر ایک اپنا پوائنٹ ڈال دوں. جو لوگ اگر اس چیز سے کبھی گزرے ہوں گے, کوئی رپورٹر جو ہے آپ کے پاس, جیسے انہوں نے کہا کہ منہ کے پاس مائک لے کے آ گئے ہیں, تو اگر آپ آگے سے نو کامنٹ کہہ دیں تو آپ پھر ابزالوڈ ہیں. پھر آپ کی بات آ گئی, آپ کا کامنٹ یہ ہے کہ جی میرے پاس کوئی کامنٹ نہیں ہے, پھر آپ بات نہ کریں. اس کے بعد اگر کوئی رپورٹر جو ہے پھر بھی انسسٹ کرتا ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی بات کریں, تو آپ آبلیگیٹڈ نہیں ہے کرنے کے لیے, اور اس سے شاید وہ ڈسکریج ہو جانا چاہیے. ہاں, اس کے بعد اگر کوئی انسسٹ کر رہا ہے کہ نہیں جی آپ بات کریں, انہوں نے اس چیز کا بھی حوالہ دیا کہ جی آپ ٹریفک سٹاپس پہ جا کے لوگوں کے انٹرویو کرتے ہیں, گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں, ان کے یہاں مائک ڈال دیتے ہیں, اور کسی نے نہیں بات کرنی تو وہ نہ کریں. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. جو میڈیا آؤٹلیٹس ہیں وہ اتنے زیادہ دباؤ میں ہوتے ہیں کہ وہاں سے سچ بات نہیں نکلتی, ہم بتاتے ہیں سچ اصل میں کیا ہے. یہ ان کا جواب ہے, یہ ان کا جواب ہے. یہ بھی ایک اینگل ہے, لیکن آپ کا یہ کہنے کا مطلب تو نہیں ہے نا کہ سارے کے سارے سچ بول رہے ہیں, کوئی انفارمیشن مینیپولیٹ نہیں کر رہا, کوئی بھی غلط بات نہیں کر رہا, سب بات صحیح کر رہے ہیں. یہ تو ازیوم کرنے والی بات ہے. بالکل غلط کر رہے ہوں گے, لیکن اگین جو غلط کر رہا ہے, دیکھیں یہ بالکل وہی ڈبیٹ ہے کہ آپ پہ, کیونکہ یہاں پہ کوئی اس طرح کی عدالت جو ہے ریلیف عموماً نہیں دیتی کہ آپ کے خلاف غلط خبر لگ گئی ہے تو آپ اس کا کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, آپ اس لیے کہہ رہے ہو کہ جی پورا یوٹیوب بند کر دیتے ہیں یا لوگوں کو انٹرویو کرنے کی اجازت ہی بند کر دیتے ہیں. بھائی بات یہ ہے کہ اگر کسی کے بارے میں کوئی غلط خبر لگ گئی ہے, جس طرح برطانیہ میں ہوتا ہے, امریکہ میں ہوتا ہے, لیبل لاز ہوتے ہیں, سزا ہو جاتی ہے. لیکن بات اصل میں دوسری چل رہی ہے. وہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک اکیوزڈ ہو, فار ایگزامپل لیٹس جسٹ سے آپ کے خلاف ایک ایف آئی آر کٹی ہے, یو آر accused of let's say murdering somebody or stealing something. اب وہ نیوز والے جو ہیں سٹیزن جرنلسٹ جو ٹاکنگ اباؤٹ, اس بات کو بہت طریقے سے اچھال سکتے ہیں, بار بار آپ کے سامنے مائک لے آ سکتے ہیں. آپ کورٹ آ رہے ہیں, کورٹ سے نکل رہے ہیں, اب اس پروسیس میں وہ آپ ایک آپ ایک اکیوزڈ ہیں, آپ کے کچھ کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں. جسٹ بیکاز آپ پہ ایک الزام آیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کنوکٹڈ ہیں. لیکن اس طریقے سے سوشل میڈیا پہ ایک کیمپین بھی شروع کرتے ہیں کچھ لوگ, اور اس انسان کے خلاف بہت سی باتیں کی جاتی ہیں, بہت سے مینیپولیشن ہوتی ہے اس کے خلاف. بالکل 10 ویلاگرز میرے خلاف کر رہے ہوں گے. نہیں, آپ کا ایک ہیش ٹیگ شروع ہو جاتا ہے, پوری دنیا ماننے شروع کرتی ہے کہ آپ اکیوزڈ ہیں, آپ کنوکٹڈ ہیں. 10 اگر میرے خلاف کر رہے ہیں تو 5 میرے ساتھ بھی تو کر رہے ہوں گے نا, وہ میرے حق میں کر رہے ہوں گے. لیکن کیا جسٹ بیکاز یو آر اکیوزڈ, کیا آپ کی کوئی پریویسی رائٹ نہیں ہے آپ کا؟ جس طرح انہوں نے کہا اگر میں نے کہہ دیا نو کامنٹ, ہاں تو بس بات. اب ہر انسان کو نہیں اس طرح کا. امریکہ میں کیا ہوتا ہے, برطانیہ میں کیا ہوتا ہے, کانسٹیٹیوشنل رائٹ اپنا وہ اسٹیٹ کر دیتے ہیں کہ اور دوسرا یہ کہ یہ تو دیکھیں نا اس کے اندر بات پولیس کی بھی آتی ہے کہ ہمارے عام آدمیوں کو ڈیبیٹ کر رہے ہیں. ادھر ہم بیٹھے کیوں ہوئے ہیں, لمبی ڈیبیٹ ہے, کرو بیٹھو, میں آستین چلا لیتا ہوں. دوسرا اس کے اندر نا بات جو ہے وہ پولیس کی بھی آ جاتی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی پولیس کیسے الاؤ کرتی ہے کہ رپورٹرز جو ہیں وہ وہاں اس بندے تک پہنچ سکیں. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے پھر زیادہ بہتر طریقہ کہ جی کسی ملزم کو لے کے جا رہے ہیں, وہ بھئی واپس عدالت سے لے کے جا رہے ہیں جیل میں, یا عدالت سے وہ جا رہا ہے اپنی گاڑی میں, تو آپ اس کا پروٹوکول بنا دیں کہ جی فلانا ایکیوز جو بندہ ہے جب اس کی موومنٹ ہے وہاں صافی نہیں ہوں گے, تو یہ مسئلہ ویسے ہی ختم ہو جائے گا. اور اس میں
یہ والی بات بھی آتی ہے کہ جی اگر آپ نے جواب نہیں, وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے جواب نہ دیا تو انہوں نے خود ہی کہہ دیا, اگر آپ نے جواب نہ دیا تو بات ختم ہو جانی چاہیے. وہی والی بات ہے جی میں نے جواب ہی نہیں دیا آگے سے تو بس بات ختم ہے. اچھا میں مسئلہ بتاتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ جب صحافی آ جاتے ہیں سامنے اور کوئی ملزم ہو یا کوئی سیاستدان ہو یا کوئی بھی بندہ ہو, بہت کم ہوتے ہیں ایسے جو کہتے ہیں جی کہ میں نے بات نہیں کرنی. زیادہ تر لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں میں نے بات کرنی ہے. میں اپنا موقف جو ہے وہ ویسے تو دے نہیں سکتا, میں اکیوزڈ ہوں, مجھے موقع مل گیا بات کرنے کی. وہ بات بہت الگ ہے کہ اس کے اوپر کون سے ویلاگرز اور باقی لوگ جو ہیں بات کرتے ہیں, وہ ایک الگ بات ہے, وہ ایک بحث ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.